آئرہ اور خاور کے درمیان رشتہ ایک بار پھر طے پانے جا رہا ہوگا۔ دونوں خاندان اس فیصلے پر خوش ہوں گے اور منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی۔ اسی دوران شہر کے ایک ہسپتال میں وہ لڑکی ہوش میں آ جائے گی جس کے ساتھ کامیار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی اور جس نے سب کی زندگیاں الٹ پلٹ کر دی تھی۔ آئرہ کی قریبی دوست کو جیسے ہی یہ خبر ملے گی وہ فوراً کامیار کو فون کرے گی اور سنجیدہ لہجے میں کہے گی، آج آئرہ اور خاور کی منگنی ہے اور وہ لڑکی بھی ہوش میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے تم پر الزام لگا۔ اگر تم واقعی خود کو بے قصور کہتے ہو تو ابھی اسپتال آؤ اور آج سچ سامنے آ سکتا ہے۔ کامیار ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہسپتال پہنچ جائے گا۔ وہ سیدھا اس وارڈ میں جائے گا جہاں وہ لڑکی موجود ہوگی۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور غصے کا ملا جلا تاثر ہوگا۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں پوچھے گا، اب کوئی کہانی مت سنانا، سچ بتاؤ یہ سب تم نے کس کے کہنے پر کیا تھا؟ لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولے گا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، یہ سب فاریہ اور خاور کا منصوبہ تھا، انہوں نے ہی تمہیں نشہ آور دوائی دی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو مجھے اور میرے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ آج میری پوری زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ وارڈ کے باہر کھڑی آئرہ کی دوست ہر لفظ سن چکی ہوگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگے گا اور وہ وہیں سے آئرہ کو فون کرے گی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہے گی، آریہ، کامیار بے گناہ ہے، اس لڑکی نے سب مان لیا ہے، یہ سب فاریہ اور خاور کی سازش تھی۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے اندر کا طوفان پھٹ پڑے گا۔ وہ منگنی کی تقریب کے بیچ خاور کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور سب کے سامنے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو۔ تم نے ایک انسان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہاں سے فوراً نکل جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ خاور غصے اور خوف کے عالم میں سیدھا فاریہ کے گھر جائے گا۔ اندر داخل ہوتے ہی چیخ کر کہے گا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس لڑکی نے سچ اگل دیا ہے۔ فاریہ کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے گی، اب کامیار ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلے گا اور کامیار اندر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور نفرت صاف جھلک رہی ہوگی۔ یہ سب تم دونوں کی گندی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ایک لڑکی اور میری عزت، سب کچھ تم نے رون ڈالا۔ کامیار غصے میں خاور کا گریبان پکڑ لے گا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی۔ خاور خود کو بچاتے ہوئے کامیار کو زور سے دھکا دے گا جس سے کامیار کے ہاتھ پر شدید چوٹ لگ جائے گی۔ لوگوں کے بیچ بچاؤ ہوگا اور کامیار کو دوبارہ ہسپتال لے جایا جائے گا۔ جب آئرہ کو یہ خبر ملے گی تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچے گی اور کامیار کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہے گی، کامیار، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کامیار تھکے ہوئے لہجے میں جواب دے گا، مجھے یقین تھا آئرہ ایک دن تمہیں سچ کا پتہ چل جائے گا، مگر اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تمہاری زندگی سے دور ہی رہوں گا۔ شاید یہی بہتر ہے۔ آئرہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلی جائے گی۔ عرفان صاحب اسے سنبھالتے ہوئے کہیں گے، بیٹا اب تم یہاں رکنا تمہارے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے گا۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤ۔ آئرہ امریکہ جانے کا فیصلہ کر لے گی۔ دوسری طرف کامیار اپنی دادی کو بتائے گا کہ آئرہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے اور میں نے خود اس سے کہہ دیا کہ وہ مجھے بھول جائے۔ دادی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہیں گی، بیٹا تم نے دل کے بجائے ضد سے فیصلہ کیا۔ اگر وہ خود تمہارے پاس واپس آئی تھی تو تمہیں ایک نئی شروعات کرنی چاہیے تھی۔ تم اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، ابھی بھی وقت ہے، اسے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً آئرہ کے گھر جائے گا، مگر معلوم ہوگا وہ لوگ ایئرپورٹ جا چکے ہیں۔ کامیار دیوانہ وار ایئرپورٹ پہنچے گا اور ہجوم میں آئرہ کو آواز دے گا۔ آئرہ پلٹ کر دیکھے گی۔ کامیار جذباتی انداز میں کہے گا، آئرہ، میں غلط تھا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، آؤ سب کچھ بھول کر نئی زندگی شروع کریں۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے، مجھے بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کامیار، اب میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، اس طرح تمام غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ عرفان صاحب دل سے خوش ہو کر خود آئرہ اور کامیار کی شادی کا اعلان کریں گے۔ یوں کہانی ایک نئے آغاز کے ساتھ اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کو یہ موڑ کیسا لگا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔